وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 197 آیت نمبر 255 حصہ اول ہے، اور آج کا موضوع آیت الکرسی کی اہمیت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 255. سامعین کرام، یہ 3 آیات ہیں، اور اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ اسلام کا منشور ہے، یعنی منشور اسلام، کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ ایک مختصر بات ہے. دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ آیات جو ہے، پہلی آیت جو ہے، یہ آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی عظیم الشان مضمون کے حساب سے عظیم الشان آیت ہے، اور یعنی بہت عظیم الشان آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں. باقی یہ 3 آیات کا جو مجموعہ ہے نا سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ منشور ہے اسلام کا، وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے یعنی منشور کی جہاں تک بات ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پہلے تو تعارف ہوتا ہے. منشور کا ایک تعارف ہوتا ہے. میں منشور عام وہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں آپ کے، یعنی جو پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ منشور، ان کے منشور ہوتے ہیں. اور ہمارا آئین جو ہے، آئین اس میں آئین کا ایک دیباچہ ہے، یا منشور میں جو سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں اس میں پہلے تعارف ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ پہلی آیت جو ہے یہ تعارف ہے، دیباچہ ہے اس اسلام کے منشور کا. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی 255 نمبر آیت، یعنی یہ آیت الکرسی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بہت عظیم الشان آیت ہے. اور میں آپ کو یعنی اپنے استاد محترم کی طرف سے اس کا وظیفہ بتاتا ہوں، اور اس کی اجازت بھی ان کی طرف سے دیتا ہوں کہ آپ ہر نماز کے بعد
اس یعنی فرض کے بعد اس کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس کے متعلق سامعین کرام 2 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے ابی ابن کعب، وہ مسجد میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلائے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو تم جب یعنی نماز سے فارغ ہو جاؤ اور جب جانے لگو تو میں ایک بہت قیمتی بات میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو بہرحال وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور آپ نے یہ بات مجھے ارشاد فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یعنی حتی الامکان براہ راست جواب نہیں دیا کرتے تھے، اگرچہ ان کو معلوم ہوتا تھا۔ تو بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کرنے کے لیے بات کرتے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ سوال کیا انہوں نے کہا، پھر تیسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال ان سے کیا تو انہوں نے کہا حضور آیت الکرسی جو ہے وہ عظیم الشان آیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب پر بڑے خوش ہوئے۔ تیسری مرتبہ جب سوال کا جواب دیا تو اس سے ان کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتحان لے رہے ہیں اور مجھ ہی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دے دیا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پہ بہت خوش ہوئے، تو ان کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو تمہیں تمہارا علم جو قرآن کے بارے میں ہے۔ تو اسی طرح بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں یہی وہ آیت ہے جو قرآن کی عظیم الشان آیت ہے۔ بہرحال وہ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بہرحال انہی سے مطلب واقعہ بھی انہی کا ہے کہ مدینے کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ مال غنائم آئے تھے یا صدقات تھے یا خیر جو بھی تھے، وہ عموماً یہ تھے زکوٰۃ کا مال تھا، مسجد نبوی میں ہی ان کو سٹور کیا جاتا تھا، کوئی اور مال خانہ تو تھا نہیں۔ بہرحال ان کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی، تو کہ تم جو ہے اس کی تم حفاظت کرنا۔ تو انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا رات کو۔ رات کے وقت کسی پہر میں ایک آدمی آیا اور وہ مال غنیمت سے کوئی چیزیں اٹھانے لگا، چوری کرنے لگا ایک قسم کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو یہ لے جا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ شخص جو ہے چوری کر رہا تھا۔ خیر انہوں نے منت سماجت کی تو کہ میں بڑا غریب ہوں اور مجھے محتاج ہوں، تو تم مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارا وہ چور کا کیا ہوا؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا تھا، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا حضور ایک آدمی آیا تھا، اس طرح وہ سامان لے جانے کی کچھ کوشش کر رہا تھا، تو جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے مجھے منت سماجت کی میں غریب ہوں اور مجھے چھوڑ دو، تو میں نے چھوڑ دیا اسے۔ تو دوسری رات پھر وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، تو پھر وہ شخص آیا اور پھر وہ سامان لے جانے کی کوشش کرنے لگا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، تو پھر اس نے منت سماجت اور شروع کر دی، تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ تو پھر صبح پھر حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ نے کہا حضور وہ آیا تھا اور منت سماجت کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو تیسری رات کو پھر حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔
تو رات کو جب وہ آیا چور تو سامان لے جانے لگا تو اس ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا کہ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تمہیں ضرور پکڑ کے حضور کے سامنے پیش کروں گا۔ تو وہ پھر منت سماجت منت ترلے شروع کرنے لگا، اور تو حضرت ابو ہریرہ نے اصرار کیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم مجھے چھوڑ دو، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں ایک بہت قیمتی بات تمہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تم جب سونے لگو تو سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ اگر تم پڑھ لو گے تو رات بھر، رات سے صبح تک فرشتے جو ہے تمہاری حفاظت میں رہیں گے اور تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے پہلے نہیں سنی تھی، اور بات تو بڑی قیمتی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے مطلب اس کو چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے اس کا چور کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ پھر آیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک بات کہی اور جو مجھے بہت اچھی معلوم ہوئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو سارا واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اس طرح اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ حضور نے ان کو کہا کہ دیکھو وہ بات تو سچی کہہ کے گیا ہے لیکن وہ ہے جھوٹا، اور تم جانتے وہ کون ہے؟ وہ شیطان تھا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ احادیث میں آتا ہے، اور یہ آیت الکرسی کے بارے میں اس کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور دیکھیں رات کو سونے سے پہلے میں نے آپ کو کہا ہر نماز کے بعد آپ لوگ اس کا ورد کیا کریں، اپنے اوپر دم کر لیا کریں، چف کر لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے جو ہے آیت الکرسی کا ورد کیا کریں، اور اپنے اوپر اپنے ارد گرد دم کر لیا کریں، اور صبح جو ہے یہی معمول کریں تو رات سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ صحیح حدیث ہے، تو آپ کی حفاظت ہوتی رہا کرے گی۔ بہرحال یہ ایک 3 آیات جو ہیں، اس کی پہلی آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، اور یہ 3 آیات جو ہیں یہ منشور اسلام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ جیسے کہ یعنی ہر منشور کا ایک دیباچہ ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے۔ اسلام کا منشور کیا ہے؟ سب سے پہلے تعارف ہے۔ اور دیکھیں انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ طاقتور کے سامنے جھکتا ہے، فائدہ دینے والی چیز کے سامنے جھکتا ہے، اور اس سے مرعوب رہتا ہے، اس کے سامنے اس سے دب جاتا ہے۔ جو چیز جو ہے طاقتور ہے اور جو چیز یعنی ایک خوب مال و دولت والی ہے، ایک ہستی، تو انسان عام طور پہ اس سے دب جاتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور جھکے رہتا ہے۔ انسان کی کامیابی، اب یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، انسان کی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ جو طریقے زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے قرآن کے ذریعے، اور اس پہ عمل کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اگر انسان اس طریقے حیات کو اپنا یعنی طریقے زندگی بنا لے اور اللہ کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، تو یہ شخص کامیاب ہوگا۔ اور یہ بات بھی ساتھ سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ انسان آیا ہے کامیابی کے لیے، اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ انسان کا جو غرض پیدائش ہے، جو اس کی کامیابی ہے، وہ دنیا کی نہیں ہے بلکہ آخرت کی ہے۔ ہم تو آج کل ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم نے دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا ہے، تو اس بنیادی دھوکے سے ہماری ساری زندگی جو ہے ایک دھوکے کے سامان میں گزر جاتی ہے، متاع الغرور جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ ایک یعنی یہاں رک کے میں اس بات پہ ذرا زور دوں گا کہ آپ کوشش کریں
آپ خود دیکھ لیں. دیکھیں کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ خود اپنے ذہنی حالات کا جائزہ لیں کہ آیا آپ تو دنیا کے دھوکے کا شکار نہیں ہو گئے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ وہ آپ اپنے جو خواب ہیں، جو مستقبل ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کی منصوبہ بندیاں ہیں زندگی کی، اگر وہ منصوبہ بندیاں جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں ہیں، سوچیں ساری آپ کی ظاہر تک محدود ہیں، آپ کامیابی، اصل کامیابی دنیا کی کامیابی کو سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے کا آپ شکار ہو گئے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مستقل جو ہے وہ دنیا کے دھوکے کا شکار رہیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو اس دھوکے سے نکلنا ہوگا. اگر آپ دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ جو اصل زندگی ہے اس میں آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو دنیا کے دھوکے سے نکل کر زندگی گزارنی ہوگی. دل آپ کو لگانا ہوگا اللہ کے ساتھ، دل اللہ کو دینا ہوگا. اس وقت تو کیفیت یہ ہے ہماری کہ ہم نے دل دنیا کو دے دیا ہے، اور ظاہری کچھ اعمال ہم کر رہے ہیں تو وہ سب بیکار ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، میں بڑا یعنی سوچ سمجھ کے اور یہ الفاظ تول کے ادا کر رہا ہوں. اگر آپ کا زندگی کا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا ہے تو آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. میں مطلب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور یعنی اگر ان جو 3 آیات ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی روح سے اگر انہی یعنی الفاظ کو میں بدل کے انہی 3 آیات کی روشنی میں اپنے الفاظ یا مفہوم ادا کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی، چاہے وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اچھے کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تبلیغ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ یعنی سونا چاندی خرچ کر رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا ایمان باللہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اس کو گھاٹے کا نقصان نہیں، گھاٹے کا غم نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا. فَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ ایسے لوگ جو ہیں ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا یا نقصان نہیں ہوگا. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو منشور اسلام، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ آیات جو ہم 3 پڑھ رہے ہیں، پہلی آیت جو ہے وہ تعارف ہے، اور یہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. اصل میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی. دیکھیں میں بہت آہستگی سے اس آیت پہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس آیت کو. ہم تو روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، کتاب میں اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، پلے کچھ نہیں پڑتا. یہ بڑی یعنی افسوسناک بات ہے. تو اس کی بنیادی وجہ تو وہ حب دنیا ہے جس کا ہم شکار ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ حب دنیا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. تو اگر حب دنیا کا آپ شکار ہو گئے ہیں، اور اس کی علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اگر آپ حب دنیا کے شکار ہو گئے تو بس پھر آپ کو قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. لیکن اگر آپ طالب دنیا نہیں بلکہ طالب مولا ہیں، پھر تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبریاں ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات، دنیا میں آپ کو خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں آیت الکرسی کی بات کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی کی جو پہلی آیت ہے 255 نمبر آیت جو ہے، اس میں تعارف ہے. اور تعارف کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تھوڑا سا تو آپ یہ بھی غور کریں نا.
اللہ کا تعارف اس لیے، اللہ کی صفات کو سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یعنی عام ہم مسلمان غیر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، غیر اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، غیر اللہ سے آرزوئیں ہیں اور غیر اللہ سے امیدیں ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رہے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس چند پیسے ٹکے ہیں، کچھ مال آپ کے پاس جمع ہے، بس آپ اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہیں اور اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ دیکھیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا تصور جو ہے، جو دنیا دار ہے اس کے دل میں پیسے کی محبت ہوگی اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ بھئی میں کس طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ دیکھیں، آپ اپنے محبتوں کا اندازہ تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے پیسے نہیں بھی ہیں، لیکن اگر طلب دنیا، آپ کا دل جو ہے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، پیسوں کی محبت، مال دولت اور ظاہر کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور بعض لوگ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عوام جو ہے، یعنی کثیر تعداد جو ہے، وہ اس کے ذہن میں سوائے دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو گھر گھر کا معاملہ ہے سامنے کرام۔ اسلام کی، قرآن کی، اسوہ رسول کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت تو نہیں ہے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا معبود برحق ہے، اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ لہٰذا ان آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہستی جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کن صفات کا مالک ہے۔ تو چلیں اللہ کی توفیق سے اس آیت کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ دیکھیں، اس میں لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پہلا جملہ ہے ہمارا۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ جو ہے وہ اسی سے مشتق ہے، یہی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ کی، دیکھیں اس کو ذرا جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کلمہ طیبہ کو ہم تو نہیں سمجھتے، عام طور پہ ہم نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ایک دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے تو ایک تو دین کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ آج دین اسلام سے جس طریقے سے یعنی ہم نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے، یعنی احکامات الہی ہمیں معلوم ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، یعنی ہمارا معاشرہ اللہ کے احکامات کو جانتا ہے لیکن اس کو فالو کرنا، تو یہ نہ انفرادی طور پر اس کی کوئی ہم چندہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اجتماعی طور پہ۔ اور یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا بھی، کیونکہ قرآن کے مضامین ہیں، اس کو تو ہم نے سمجھنا ہی ہے۔ تو دیکھیں، انفرادی طور پہ بھی، مثال کے طور پہ انفرادی طور پہ گھر پہ بیٹھے ہوئے میاں بیوی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ خیارکم لأہلی، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حکم، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ حکم صرف خاوندوں کے لیے نہیں ہے۔ بیوی کا گھر والا جو ہے وہ تو خاوند ہے، اور خاوند کا گھر والی جو ہے وہ بیوی ہے۔ تو یہ ایک تو اس کو محدود نہ کریں، یعنی شوہر حضرات یا بیگمات، کہ نہیں ہم تو بدسلوکی کریں گے اپنی خاوندوں سے اور اپنی مرضی سے ہم سلوک کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں خواتین کا کیا رویہ ہوتا ہے۔
بیگمات کا اپنے خاوندوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن ایک تو آپ اپنے حالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، خاندانوں کو بھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عید کی نماز کے لیے، تو عورتوں کا جو اجتماع تھا نماز کے لیے آیا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم صدقہ زیادہ دیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو دیکھا ہے تم جہنم میں ہو. تو یعنی اس کو میں مختصر کر کے بیان کروں آیت کو. تو عورتوں نے پوچھا کہ حضور کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان میں سے یہ بھی کہی، وجوہات میں سے، کہ تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو. اور یہ ناشکری کا تو آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کو تو خوش کیا ہی نہیں جا سکتا عام طور پہ. ساری زندگی یعنی ایک خاوند اگر حسن سلوک کرتا بھی ہے تو بیوی کو اس سے شکایت رہتی ہے، اور کبھی اظہار ناراضگی کے طور پہ موقع آئے وہ کہہ بھی دیتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم نے مجھے کوئی خوشی دی ہے آج تک. یہ تکفرن العشیر، یہ حضور کے الفاظ ہیں سامنے کا. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مضمون میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی اللہ کے دین اسلام کی پرواہ نہیں کرتے، اور قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے تو وہ اپنی مثال آپ ہے. تو بہرحال اگر ایمان باللہ نہ ہو کسی کا تو اسلام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا. اور دیکھیں میں یعنی یہ بات بھی ایک تسلسل میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ دیکھیں ہم نے دین اسلام سے منہ کیوں موڑ لیا ہے، یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیا ہے. کسی حکم کو لے لیتے ہیں، کسی کو نہیں لیتے، مرضی اپنی ہے. یہ تو اصل میں تو ہوائے نفس کا اتباع ہے. لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے، لوگ اگر روزے رکھ رہے ہیں، گھر میں اگر روزے ہیں تو خاتون خانہ مجبوراً رکھ لے گی یا شوہر. میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری مجبوری ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا یہ ہماری مجبوری ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. اگر ہندو کے گھر میں ہم پیدا ہوتے تو ہم مندر جاتے. آپ دیکھیں ہماری جو بہنیں ہیں انڈیا میں جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے، یقیناً وہ مندر میں جا کے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتی ہیں، گھنٹیاں بجاتی ہیں، وہاں مرادیں مانگتی ہیں، کیونکہ وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں. تو ہمارا جو مروجہ اسلام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں ہم دین پر نہ تو سمجھے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اسے قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا. دین اسلام کیا ہے اور کیوں ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دین اسلام کا تو ایک خاص مقصد ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے کہ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جس کو اپنے رب سے ملاقات کا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو تو فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری صورتحال ہے، اور اس سے ہم دوچار ہیں. یعنی اسلام سے عملی انکار کے عمل سے ہم دوچار ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ خود سوچیں. بہرحال آج کا سبق جو ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم